السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ وقت کی گنجائش کے مطابق توحید اور رسالت کے بارے میں بہت ہی مختصر کچھ باتیں عرض کی جا سکیں۔ جو باتیں نہیں کہی جا سکیں توحید اور رسالت کے بارے میں، وہ ان باتوں سے کہیں زیادہ ہیں جو کہی جا سکیں۔ آج آخرت، تیسرے بڑے بنیادی عقیدے آخرت کے بارے میں کچھ کہنے کا ارادہ ہے۔ اللہ آسان کر دے۔ پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ آخرت کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ ایک گھر مکان دیکھیں، مکان میں شاندار فرنیچر ہو، بہترین کچن ہو، بہت ہی عالی شان رہنے سہنے اور آرام و راحت کا بندوبست ہو، کسی چھوٹی سے چھوٹی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، تو آپ اس مکان کو دیکھ کر کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے کہ یہاں لگتا ہے کچھ لوگ آنے والے ہیں رہنے کے لیے، یہ ان کے لیے ہی بنا ہے۔ یہ پنکھے، یہ اے سی، یہ فرنیچر، یہ کراکری، یہ کچن، یہ بستر، یہ آرام و راحت کے اور آرائش اور زیبائش کے بہت ہی قیمتی سامان، یہ یقیناً کسی انسان کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے یہاں سجائے گئے ہیں۔ آپ کسی صورت میں یہ بات نہیں مان سکتے
کہ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں اس مکان کے بنانے اور سجانے پر، مگر یہاں کوئی آنے والا اور رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی یا اپنے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی دولت اربوں روپے اس مکان اور بلڈنگ بنگلے پر لگا دیے، سوئمنگ پول بھی بنا دیا، گارڈن بھی بنا دیا، سرونٹ کوارٹر بھی بنا دیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر کوئی یہاں آ کر رہے گا نہیں، بس ایسے ہی بنایا۔ کیا آپ مان سکتے ہیں کہ کوئی ایسا مکان بھی دنیا میں بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی صحیح دماغ کا انسان جو بالکل ہی پاگل نہ ہو چکا ہو، کیا وہ ایسا کام کر سکتا ہے؟ آپ دیکھتے ہی سمجھیں گے بھئی مکان اور مکان کے اندر کی ساری چیزیں یہ مقصود نہیں ہیں، مقصود تو اس انسان کی راحت ہے جو اس میں رہے گا۔ تو اصل مقصود انسان ہے اور اس کی راحت ہے۔ اب آپ اسی مثال کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ کسی بنانے والے نے یہ زبردست دنیا بنا دی، اتنی بڑی کائنات، آسمان، کئی آسمان، آپ کئی نہ مانیے تو ایک تو مانیے گا جو نظر آتا ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، دن اور رات، پھل پھول، سبزیاں، ترکاریاں، جانور، پرندے، چرندے اور کیا نہیں۔ کسی نے بھی اگر بنایا ہے تو وہ کسی مقصد سے بنایا ہوگا، اور آپ جب غور کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر چیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان کے کام آ رہی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت یا کچھ نہ کچھ ضرورتیں ان سب مخلوقات سے پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، اتنا زبردست انتظام، انسان ان کے کام نہیں آ رہا ہے، یہ انسان کے کام آ رہے ہیں۔ انسان سے سورج کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، انسان سے ستاروں اور چاند کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، آسمان اور زمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، انسان سے کسی مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، ہر ایک سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب ملے، کل یا پرسوں، ہومیوپیتھی کے بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کیس میرے پاس آیا، ایک بچہ آیا 8-9 سال کا، اور اس کا 8-10 دن سے پیشاب بالکل بند تھا، ایک بوند پیشاب نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دوا اس کو دی، ایک خوراک، اور یہ کہا کہ ابھی اب جاؤ مت، یہیں بیٹھو۔ آدھے گھنٹے کے اندر یا پون گھنٹے کے اندر اس کو کھل کے پیشاب ہو گیا۔ وہ دوا ان ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ فلاں کیڑے سے بنی ہے، جس کیڑے کی عجیب خصوصیت یہ ہے
کہ وہ پوری زندگی میں ایک بار بھی پیشاب نہیں کرتا. وہ پیشاب کرتا نہیں ہے، کراتا ہے. آپ سوچئے ذرا، ہر چیز کسی نہ کسی حیثیت سے میرے اور آپ کے کام آنے کے لیے اس نے بنائی. یہ دنیا بھر کی دوائیں، یہ دنیا بھر کی جڑی بوٹیاں عجیب عجیب مقصد سے بنی. اس کیڑے کو انسانوں سے کیا فائدہ؟ کوئی اڈانی ہو، امبانی ہو، اپنی پوری دولت پیش کریں اس کیڑے کو تو اس کیڑے کے کیا کام آئے گی یہ دولت؟ لیکن اس کیڑے کی انسان کو اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس نے ایک مریض کو پیشاب کرا دیا. ہر چیز انسان کے کام آتی ہے. دنیا، آپ راستے میں گزرتے ہیں، جنگل کی بالکل جڑی بوٹیاں آپ کو نظر آتی ہیں، پودے، الٹے سیدھے پودے. آپ بالکل نہیں جانتے کہ ان پودوں کی کیا فائدہ ہے. کبھی کبھی آپ کو غصہ بھی آتا ہے، یار یہ بلا وجہ جنگل اگا ہوا ہے. میں ایک بار بہار میں جماعت میں چل رہا تھا. پورنیہ کے علاقے سے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ہماری جماعت بس میں بیٹھ کر جا رہی تھی، اور وہ بھی بس بہار کی، جو مکمل بے بسی کی تربیت کرتی ہے. خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، بس میں سوار ہو جائے گی. کیونکہ جتنے لوگ مسافر بس کے اندر تھے شاید اس سے کچھ زیادہ بس کی چھت پر تھے، اور جتنے بس میں تھے وہ سب بول رہے تھے اور سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے خاموش 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 خاموش. ایک بار وہاں ضرور جائیے. ابھی کل پرسوں وہاں موبائل ٹاور چوری ہو گیا. سبحان اللہ. جہنم میں بہت اسپیشل کلاس بنانا پڑے گا. کیونکہ اتنے شاطر لوگ کہیں وہیں کچھ نہ چرا لیں. تو ہمارے ساتھ ایک حکیم صاحب تھے لکھنؤ کے، بڑے اچھے حکیم، انتقال ہو گیا ان کا. وہ بس کی کھڑکی سے ان جنگلی جھاڑوں کو، کانٹے دار جھاڑیوں کو دیکھ رہے تھے بہت غور سے. اور اچانک وہ بولے کہ مولانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے میں پتھری کے مریض بہت ہیں. یہاں گردے کی، مثانے کی، پتھری کے مریض بہت ہوں گے. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بہترین گھاس ہوتی ہے، جڑی بوٹی، بدن سے پتھری کو گلا کر نکال دینے والی، وہ یہاں بہت ہے. اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جس علاقے میں جو بیماری ہوتی ہے اسی علاقے میں اس بیماری کی دوا ہوتی ہے. میں نے بھی سوچ لیا کہ آج حکیم صاحب کی نبض دیکھنی ہے. یہ بہت مریضوں کی نبض دیکھ چکے، اب آج میں ان کی نبض دیکھوں گا. یہ واقعی سچ بات کہہ رہے ہیں یا اپنے فن کا ایک جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. ہماری جماعت مسجد میں جا کر رکی، گاؤں کی مسجد میں. پتہ چلا کہ اس مسجد میں ہم غلطی سے آ گئے، اگر زندہ چلے گئے تو خیریت ہے. یہ بہت ہی کٹر قسم کے اہل سنت برادران کی مسجد ہے، اور آج تک یہاں سے کوئی جماعت مار کھائے بغیر نکلی نہیں ہے. اب میں ایک نمبر کا ضدی آدمی، میں نے کہا میں تو نہیں نکلوں گا، میں تو انشاءاللہ اسی مسجد میں رہوں گا اور یہیں سے جماعت نکالوں گا. اب ہمارے کچھ ساتھی راضی ہو گئے، کچھ ساتھی وصیت نامہ وغیرہ لکھنے لگے کہ اب کل ہی مانگی تھی دعا شہادت کی اور یہ کیا خبر تھی کہ فوراً قبول ہو جائے. ایک صاحب، حاجی صاحب حج کرنے گئے،
بیان میں مدینے میں موت کے فضائل سنے تو انہوں نے بہت رو رو کر آمین کہا، اللہ ہم کو مدینے کی موت نصیب فرما۔ شام کو آیا بخار اور کپ کپی طاری ہوئی، اور ساتھیوں نے مبارکباد دینی شروع کی، حاجی صاحب مبارک۔ وہ آپ دیکھ نہیں رہے مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد 6 7 8 جنازے ہو رہے ہیں، تو وہ آج کل بخار جو آ رہا ہے وہ لے کر جا رہا ہے، حاجی صاحب قبول ہو گئی دعا۔ تو لگے رونے پیٹنے کہ میں نے اللہ میاں سے یہ کب کہا تھا کہ اسی بار قبول کر لی۔ بھائی کچھ کرو، واپس لے لو یہ دعا۔ میں اللہ میاں سے سوری بولتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ 30 35 سال کے بعد جب میرے سب بچوں کی شادیاں وادیاں سب ہو جائیں گی تو پھر بلا لیجئے گا، پھر دے دیجئے گا، موت ابھی نہیں۔ تو حکیم صاحب کو میں نے آزمانے کے لیے اچھا یہ بھی دیکھ لیا کہ گاؤں میں اگر ہم نے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ تبلیغی جماعت ہے، تو میں نے کہا سب ساتھی، نہ تعارف نہ اعلان نہ گشت نہ بیان، سب بالکل خاموش، آج کوئی مشورہ نہیں ہوگا، سب اعمال میں کروں گا۔ اور میں نے ایک صاحب سے ہرا کپڑا لے کر ہری پگڑی باندھی، تو جب گاؤں نمازی آئے اور ہری پگڑی والے مولانا یا پیر کو دیکھا تو تھوڑا ان کا اطمینان ہوا کہ نہیں یہ لگتا ہے کہ مسلمان لوگ ہیں۔ تو میں نے جلدی سے کھڑے ہو کر نماز کے بعد یہ کہا کہ بھئی ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ طے ہوا کہ بھئی نماز پڑھ لو، جماعت سے نماز مل جائے گی، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ اور جب آ گئے ہیں تو بھئی آپ حکیم، ہمارے پاس ایک حکیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اگر گاؤں میں کوئی بیمار ہو دکھانا چاہے تو آپ لوگ لے آئیے، دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے ان کی دوا سے فائدہ ہو جائے۔ کچھ میں نے کوئی بات ایمان دین یقین 6 نمبر 7 نمبر کچھ نہیں، کوئی اشارہ ہی نہیں کیا کہ دین کی بات ہوگی۔ تو گاؤں والے بھاگے، ہاں 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 ہاں، اب ایک آ رہا ہے مریض، 2 آ رہے ہیں، 3 آ رہے ہیں، اور سب پیٹ پکڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ 4 5 مریض آدھے گھنٹے کے اندر آ گئے، اور سب مریض وہی جن کو حکیم صاحب نے نبض پکڑی اور پوچھا، پتہ چلا کہ پتھری ہے، بری طرح تڑپ رہے، گردے کے درد میں، مثانے کے درد میں، بلیڈر کے درد میں۔ حکیم صاحب نے کہا بالکل پریشان نہ ہو، وہ جو گھاس ہے نا تمہاری وہ تو توڑ لاؤ، کوئی دوا کی ضرورت نہیں، وہ گھاس توڑ لاؤ۔ گاؤں والے گئے جلدی سے گھاس توڑ لائیں، ان کا بس جاؤ اسی گھاس کو دھو کر ابال لو، اچھی طرح ابالو، جتنا پانی ڈالو اس کا آدھا رہ جائے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیو۔ اور ہم لوگ ابھی جلدی نہیں جائیں گے، دیکھ لیں دوا کا کیا۔ ان کا صاحب اب تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اب آپ کیسے جائیں گے؟ نہیں بالکل نہیں، ہماری رات کی دعوت ہماری طرف سے۔ اب سب لوگ مسکرا رہے ہیں جماعت کے ساتھی، اور میں نے اس وقت دیکھا اللہ اکبر، یقین مانے حکیم صاحب نے کہا کہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر تم لوگوں کو بہت کس کے درد اٹھے گا، گھبرانا مت، اور اس وقت جو پیشاب لگے تو تم لوگ کو کوئی برتن میں کر لینا، کوئی گھڑا ہو، کوئی چیز مٹی کی کوئی چیز ہو، اگر ہو سکے تو اس میں کر لینا، ہم کو آ کے بتانا۔ 2-2.5 گھنٹے لگے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، بس 3 4 5 مریض جتنے آئے تھے وہ سب آئے، اور تڑپ سے تڑپتے ہوئے بھی آئے اور خوش بھی آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حکیم صاحب نے کہا تمہاری سب کی پتھریاں نکل گئیں، اب تمہیں کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ ہم مخلوق اللہ کی اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں بنایا، دنیا تو دنیا، اللہ نے تو اپنے لیے آخرت بھی نہیں بنائی، اللہ نے اپنے لیے جنت بھی نہیں بنائی۔ پیار، محبت، شفقت اور بے لوث اور بے غرض محبت کی
اس سے اونچی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے روزی کماتا ہے تو باپ کے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اللہ کو کون سا سہارا؟ تو جب یہ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. ہم لوگ جو چند چیزیں جانتے ہیں نا، کیڑے کی مثال اور گھاس کی مثال میں نے اسی لیے دی. ہم لوگ تو آٹا دال چاول کو جانتے ہیں، لیکن ایک سے ایک سمندری مخلوقات، عجیب و غریب قسم کی مخلوقات، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ انسان کو کاہے کے لیے بنایا ہے؟ یہ اتنا بہترین سوال ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ضرور سوچنا چاہیے. اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. کوئی جواب ہی نہیں اس کا. یہیں پر آ کر اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ آخرت کیوں ضروری ہے. بھائی یہ دنیا بنائی ہی آخرت کے لیے گئی ہے. یہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان آخرت کے لیے بنایا گیا. آخرت نہ ہو تو دنیا کے وجود کا کوئی مقصد ہی نہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انسان اعتراض اور احتجاج تک کر سکتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے پیدا کیوں کیا. یہ زندگی کا ذرا سا انالائسس کیجئے. خاصا حصہ تو بچپن میں گزر گیا. جس میں بہت کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اور یہ لے آؤ وہ لے آؤ، یہ کام کر دو وہ کام کر دو. ادھر ابا ڈانٹ رہے ہیں، ادھر پھوپھا ڈانٹ رہے ہیں، ادھر استاد مرغا بنا رہے ہیں. تو بچہ تو بیچارہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ بھائی میں ابھی تو چھوٹا ہوں، بھگت لوں، تھوڑی دن انتظار کر لوں، بڑا ہونے کے بعد بتاؤں گا انشاءاللہ. اب جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب بورڈ کا امتحان آ گیا. اب بیچارہ پڑھ رہا ہے، دن میں رات میں ٹوائلٹ میں باتھ روم میں، وہ سموسہ کھا رہا ہے تو میتھمیٹک یاد آ رہی ہے، وہ چائے پی رہا ہے تو فزکس کا امتحان یاد آ رہا ہے، اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا. ادھر ون ڈے میچ ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے، ادھر کل امتحان ہے. وہ لڑکا سوچتا ہے یار مصیبت میں آ گئے، یہ 10واں 12واں نکل جائے پھر مزہ آئے گا. بچے سے یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ دیکھو لڑکوں سے پوچھ رہا ہوں میں، بڈھوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر اب پڑھو بھی، گھر کے کام بھی کرو، ابا کی ڈانٹ بھی کھاؤ، چلے میں بھی جاؤ، 3 دن بھی جاؤ، نماز بھی پڑھو. لڑکا سوچتا ہے یار کہاں مصیبت میں پھنس گیا یار. ٹھیک ہے ذرا میں بڑا بن جاؤں، باپ بن جاؤں، پھر بتاؤں گا. پھر تو میں بالکل فلاں ملک کے وزیر اعظم کی طرف. اب بڑے ہوئے، بڑے شوق سے شادی ہوئی، بہت انتظار تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنت الفردوس ملے گی، اور شادی کے بعد نئے مسائل شروع. آج بیوی کو وامٹنگ ہو رہی ہے، آج بیوی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، ان کا یورین ٹیسٹ کراؤ، رپورٹ میں آیا کہ بچہ ہونے والا ہے. ارے یہ کہاں پھنس گئے. اب شوہر کہتا ہے بیوی سے یار اتنی جلدی کیا تھی. اب نماز پڑھ رہا ہے، سوچ رہا ہے گورا ہوگا کہ کالا ہوگا. اب کاروبار بھی کرے، دفتر بھی جائے، بیوی بیمار ہے تو خود چائے بھی بنائے، کھانا بھی پکائے، بچے کی دوا بھی کرائے، یہ کرے وہ کرے، اللہ اللہ کر کے کسی طرح بچہ ہو، چھٹی ملے. اب
بچہ ہونے کے بعد چھٹی ملنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آج بچے کو کھانسی آ رہی ہے، آج بچے کو نزلہ ہو رہا ہے، ناک بہہ رہی ہے، آج لوز موشن ہو رہے ہیں، آج یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے. اب دوڑو ڈاکٹر کے یہاں. نہ رات میں سو رہے ہیں نہ دن میں سو رہے ہیں. وہ رات میں تھکے آ رہے لیٹے تو بچوں نے کہا چوں اٹھ گئے. یہ زندگی، یہ کوئی زندگی ہے؟ آپ بتاؤ کس اسٹیج پر انسان کو راحت ملتی ہے؟ آج میں پوسٹ مارٹم کرنے بیٹھا ہوں اس دنیا کی زندگی کا. کون سا اسٹیج ہے جس میں اس دنیا میں انسان کو سکون ملتا ہے؟ ایسا سکون جس میں کسی تکلیف کی ملاوٹ نہ ہو، ایسا سکون، ایسی خوشی جس میں کسی غم کی ملاوٹ نہ ہو، ایسا اطمینان جس میں مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ نہ ہو. یہ کیوں بار بار قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ اس زندگی یہ تکلیفوں سے، چیلنجز سے، آزمائش سے بھری ہوئی زندگی. پھر کیوں پیدا کیا اللہ؟ اگر آخرت نہ ہو تو کسی اور نے نہیں. میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے اس کتاب میں جو میرے ہاتھ میں ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، اس میں ایسی بات لکھ دی ہے جو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی اور لکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے، اور یہی سنانے کے لیے کتاب لے کر آیا ہوں کہ اگر آخرت کی زندگی پر ایمان نہ ہوتا تو میں اپنے پیدا کیے جانے پر احتجاج کرتا، اور یہاں کی ہزاروں فکروں اور پریشانیوں والی اس چند روزہ زندگی کے مقابلے میں صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے میں کسی ایسے طریقے سے خودکشی کو جائز بلکہ بہتر سمجھتا جس میں زیادہ تکلیف نہ ہوتی. یہ حقیقت ہے اس دنیا کی زندگی. اس دنیا کے وجود کا جسٹیفیکیشن ہماری زندگی کا، ہمارے پیدا کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں. اگر آخرت نہ ہو، کاہے کے لیے پیدا کیا آپ نے؟ ایک جھنجھٹ بڑی زندگی گزار کر اپنے وقت پہ مر جائیں. زندگی کا کون سا اسٹیج ہے جو پریشانیوں سے خالی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا مزاج ایسا بنایا ہے، تھک گئے تھوڑا لیٹ گئے، تھوڑا آرام مل گیا، تھوڑی پریشانی آئی تھوڑا سا خوشی مل گئی، پھر تھوڑا بھول گئے. اس طرح جوجھتے غموں سے، پریشانیوں سے گزرتے ہوئے، کچھ کھٹا میٹھا تجربہ کرتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے. اور اسی انسان کو تکلیفوں کو برداشت کرنا سب سے آسان ہوتا ہے جس کو آخرت پر یقین ہے. وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ پریشانی تو تھوڑی دیر کی ہے، اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہیں، اس لیے وہ تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے. جس کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا وہ دنیاوی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا. لاکھوں کروڑوں لوگ خودکشی کرتے ہیں. ساری دنیا مانتی ہے کہ مسلمان، نام کا مسلمان، گنہگار مسلمان، غافل مسلمان بھی وہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ خودکشی کرتا ہوگا. یہ مسلمان جو بیچارہ بہت زیادہ دیندار بھی نہیں ہے مگر اس کو کہیں نہ کہیں اس کے کان میں ہے اللہ بھی ہے اور آخرت بھی ہے، وہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی میں برداشت کر لیتا ہوں. اس طرح نہیں برا بھلا کہتا وہ خدا کو جیسے دوسری قوموں کے لوگ بیچارے کہتے ہیں. آخرت نہ ہو تو اس بات کو آج بالکل اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اس دنیا کے پیدا کرنے کا اور اس دنیا میں ہمارے پیدا کرنے کا کوئی مطلب، کوئی جواز ہی نہیں. اصل مقصد آخرت ہے.
ایک دوسرا پہلو اور اس کو بھی ذرا بہت گہرائی سے سمجھیے. ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں, غریبوں کے ہمدرد ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, شریف ہوتے ہیں, کسی کا برا نہیں چاہتے, کسی پر ظلم نہیں کرتے, کسی کا حق نہیں مارتے. مگر دنیا میں اکثر اوقات پریشانی رہتے اور پریشانیوں سے گزرتے گزرتے اس دنیا سے چلے جاتے. اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ظالم, بہت بدماش, بہت بے رحم, قوموں کا خون بہانے والے, جوانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے والے, بہت سی برائیوں کا ارتکاب کرنے والے, وہ دنیا میں بڑے عیش و آرام سے رہتے ہیں. تو برائی کا بدلہ ان کو اس دنیا میں ملتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے, اور اچھائیوں کا انعام بھی اس دنیا میں ملتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے. کیا یہ اکثر نظر نہیں آتا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ کچھ پریشان سے رہتے ہیں, اور جو برے لوگ ہیں اکثر ان میں سے کچھ دن تک ضرور عیش اور مستی کی زندگی گزارتے ہیں. کیا ایسا ہونا چاہیے کہ اچھوں کو اچھائی کا انعام نہ ملے؟ یہ انصاف ہے؟ اسے عقل قبول کرتی ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ مجرموں کو ان کی مجرمانہ حرکتوں کی کوئی سزا نہ ملے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ بتائیے. اچھے لوگوں کو انعام تو ملنا چاہیے اور برے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. اب اور آگے سوچئے, کیا اس دنیا میں یہ کیپیسٹی ہے کہ اچھوں کو ان کی پوری اچھائی کا انعام مل سکے؟ کیا یہ سکت ہے؟ ایک انسان نے 500 یتیم بچوں کو پالا, پوسا, بڑا کیا, اچھی تعلیم دلوائی. اس کو انعام ملنا چاہیے 500 یتیم بچوں کے ساتھ جو اس نے اعلیٰ درجے کا انسانی سلوک کیا ہے, اس کو اس کا انعام ملنا چاہیے. اب 500 بچے مجموعی طور پر 60, 70, 80 سال زندہ رہے. انہوں نے دنیا کی راحتوں کا مزہ چکھا, ان کو عزت ملی, کوئی ان میں جج بنا, کوئی وزیر بنا, کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی انجینئر بنا, کوئی عالم و داعی بنا, کوئی بڑا تاجر بنا. اب ان کے بچے, ان 500 یتیم بچوں کے, وہ اور آگے ترقی کے راستے پر گئے. اس شخص نے جس نے 500 یتیم بچوں کے ساتھ اتنا شاندار سلوک کیا, اس کو بہت انعام آپ دیں گے تو کتنے سال تک یہ انعام لے گا آپ سے؟ بتائیے. 60, 70 سال, 80 سال, اس کے بعد مر جائے گا. تو کیا اس کی پوری اچھائی کا انعام اس کو دنیا میں مل پایا؟ اس کو تو 1000 سال ملنے چاہیے تھے, تب جا کر کچھ اس کو انعام مل پاتا. 2000, 2500 سال ملنے چاہیے تھے, تب جا کر اس کو اس کی اچھائی کا انعام مل پاتا. مگر یہ دنیا میں ممکن نہیں. پتہ چلا اچھائی کا انعام اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتا. اب آپ ذرا الٹا کر کے سوچئے, ایک شخص ہے جس نے 500 انسانوں کو مارا,
مکان جلا دیے، زندہ جلا دیا، کار میں باندھ کے جلا دیا. اب یہ 500 انسانوں کو جس نے جلایا ہے اس کو بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی ہے، سزائے موت. کتنی بار سزائے موت دی جائے گی؟ ایک ہی بار. تو ایک انسان کو مارتا تب بھی سزائے موت ملتی، 500 کو مارا تب بھی ایک ہی بار سزائے موت مل رہی. تو اس دنیا میں برائیوں کی سزا کی بھی گنجائش نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. انہی سوالوں کا جواب یہ ہے کہ بھائی خدا کے بندو یہی تو سمجھو، اچھائیوں کا انعام اس دنیا میں نہیں دیا جا سکتا، بڑے سے بڑی حکومت نہیں دے سکتی. مجرموں کو ان کے جرموں کی سزا اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے کوئی ایسی دنیا ضروری ہے جہاں کبھی موت نہ آئے، جہاں وہ انعام کا سلسلہ مسلسل جاری رہے، جہاں وہ سزا کا سلسلہ مسلسل جاری رہے. اسی دنیا کا نام ہے آخرت. اب سمجھ میں آیا کہ آخرت ضروری ہے؟ کل مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ سائنسداں یہ کہتے ہیں، فلاں بات سائنسداں کہتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ عام طور سے گہرائی سے سوچنے کی عادت ہم لوگوں کو اس دور میں نہیں پڑی. تو کوئی سوال بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اکثر ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سمجھدار آدمی کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں. میں لفظ کیا بول رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتے، یہ لفظ نہیں بول رہا ہوں. کیونکہ جہاں اللہ والا لفظ بولا نوجوانوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، یہ ہمارے مطلب کی چیز نہیں. ہم تو جب 60-70 سال کے ہو جائیں گے اور 70 چوہے کھا چکیں گے اور پیٹ میں آنت بھی نہیں رہے گی اور منہ میں دانت بھی نہیں رہے گا، تب جائیں گے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں. اور وہ بھی ایکچولی اس لیے جائیں گے کہ گھر میں جو بہو آئی ہے اس کو بڑا اعتراض ہے کہ یہ بڑے میاں ہر وقت گھر میں پڑے رہتے، میں ٹی وی نہیں دیکھ پاتی، میں یہ نہیں کر پاتی، میں وہ نہیں کر پاتی. تو وہ وہ بہو اپنے خسر کو اپنے شوہر سے کہتی ہے اپنے ابا کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتائیے. بڑی فضیلت ہے. اور شوہر آج کل بیچارہ بالکل اقلیتی فرقہ ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ یس میڈم اوکے آئی ول ڈو اٹ. بیگم کی بات کو ٹالنے والا تو کوئی مرد بہت عرصے سے نہیں پیدا ہوا. اب وہ ابا کو پٹی پڑھانا شروع کرتا ہے، ابا دیکھیے آخرت بہت اہم ہے، قبر حشر کا مسئلہ ہے، اور اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. لیکن ڈاکٹر نے تو بتایا ہے کہ آپ کا گردہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے. ہاں بیٹا میں کیا کروں؟ ابا یہی وقت ہے مغفرت کا، میں لے کے جاتا ہوں اور بڑھیا سی جماعت میں جوڑتا ہوں آپ کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ صاف جملہ شاید کوئی بول نہیں سکتا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ اگر آخرت نہ ہوتی تو میں اپنے پیدا کیے جانے پر اللہ سے احتجاج کرتا. آخرت پر یقین اور آخرت کی فکر اور اکثر اوقات آخرت کو یاد رکھنا،
یہ آخرت کو تو شاندار بناتا ہی ہے، اس دنیا کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے، یہاں کی پریشانیوں کو جھیلنا آسان کر دیتا ہے۔ ایک انتظار رہتا ہے انسان کو کہ یہ تھوڑے دن کی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا تو سب ختم ہو جائے۔ آخرت پر یقین انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے، آخرت پر یقین انسان کے اندر تکلیفوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک آخرت ہے۔ دل کو آخرت کے تذکرے سے سکون ملتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے، نا امیدی ختم ہونے لگتی ہے، مایوسی دل و دماغ سے نکلنے لگتی ہے۔ دنیا میں پہنچنے والے جو حادثے غم ہوتے ہیں ان سب کو جھیلنا اور برداشت کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہزار کمزور ایمان ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کی تمام قوموں میں آج عام مسلمان، ہمارے آپ کے جیسے غافل و گنہگار مسلمان بھی، وہ دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں دماغ کے مریض کم ہوتے ہیں، دل کے مریض کم ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تکلیفوں کے درمیان بھی رہتی ہے۔ میں کئی بار یہ واقعات سنا چکا ہوں کہ غیر مسلم لوگ اس کو واچ کرتے ہیں، جو ذہین لوگ ہیں وہ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ اتنی غربت اور پریشانیوں کے باوجود مسلمانوں کے چہروں پر دوسروں کی بنسبت مسکراہٹ زیادہ رہتی ہے۔ اور خاص طور پر لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ مدرسے کے مولوی، مسجد کے امام اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر یہ اتنے مست کیسے رہتے ہیں، اور لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ کچھ ہے معاملہ، کچھ میز کے نیچے بھی کچھ ملتا ہے۔ جل کے مر جاؤ، جلتا بھنتا لال لال کوئلہ بن جاؤ، ہم انشاءاللہ ہنستے رہیں گے، ہم مسکراتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ گئے گزرے حال کے باوجود ہمارے سامنے آخرت رہتی ہے۔ ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم کو سکون مل جاتا ہے، ہم ایک سجدہ کر لیتے ہیں، ہم کو سکون مل جاتا ہے، ہم ایک بار کہہ دیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم کو سکون مل جاتا ہے، ہم ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ہم کو سکون مل جاتا ہے، ہم ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم کو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں روزے میں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی نعمتیں ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے، لیکن وہ گھر کی مرغی بن گئی ہے تو اس کی قدر نہیں ہو رہی۔ کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں۔ ہمارے ملک کے مسلمانوں کے مسائل کی قیادت کرتے ہوئے، نمائندگی کرتے ہوئے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اس وقت بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کے پاس گئے۔ کئی بار جانا پڑا ایک خاص مسئلے کی وجہ سے۔ تو ایک ملاقات جو ہوئی وہ رمضان سے 10-15 دن پہلے ہوئی۔ تو حضرت مولانا نے وزیر اعظم سے کہا کہ دیکھیے اب جو معاملہ طے ہو رہا ہے اس کو جلدی فائنل شکل دیجیے،
4-5 دن کے اندر ایک قانون بنوانا تھا، پارلیمنٹ سے منظور کروانا تھا. تو حضرت مولانا نے کہا کہ اب اس کو جلدی ختم کیجیے، کیونکہ اب رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان میں نہیں آ سکتے، پھر وہ بہت لمبے عرصے کے لیے ٹل جائے گا. تو وزیر اعظم راجیو گاندھی نے بڑی معصومیت سے کہا، مولانا صاحب آپ اتنے بزرگ آدمی ہیں اور یہ سخت گرمی میں رمضان آ رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ جولائی میں روزہ مت رکھیے، آپ جب دسمبر جنوری آ جائے گا تب رکھ لیجیے گا. تو کیا جواب دیا حضرت مولانا نے؟ ایسی قیادت کی ضرورت ہے. حضرت مولانا نے فرمایا کہ راجیو جی آئندہ دوبارہ یہ بات مت کہیے گا. ابھی تو یہاں میں اور میرے ساتھی ہیں تو ہم لوگ اس کو چھپا لیں گے، ورنہ دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی والے ملک کے وزیر اعظم اسلام سے اتنا ناواقف ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ رمضان دسمبر میں منا لیجیے گا. یہ بات دوبارہ نہ کہیے گا. ہم تو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں کہیں گے بات، آپ کو بدنام نہیں کرنا چاہتے، لیکن دوبارہ مت کہیے گا. تو راجیو کا کیا مطلب مجھے آپ بتائیے، میں سچ ٹھیک ہے میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اس مہینے میں ذرا گرمی ہے تو پنڈت جی نے کہہ دیا کہ نہ اگلے مہینے. سخت گرمی کے روزے میں الحمدللہ یہ گنہگار مسلمان جس طرح ہنسی خوشی سے روزہ رکھتا ہے، یہ اسی کا نصیب ہے. للصائم فرحتان، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ روزے دار کو دوہری خوشی، 2 دفعہ خوشیوں کا موقع ملے گا. ایک بار وہ خوش ہوتا ہے جب افطار کرتا ہے، رگ رگ میں روح افزا کی تراوٹ پہنچ جاتی ہے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. رسول اللہ نے دعا بھی کیا سکھائی ہے. افطار کے بعد حضور دعا کیا پڑھتے تھے؟ ذهب الظمأ، پیاس گئی، وابتلت العروق، اور نس نس رگ رگ اب جو سوکھ گئی تھی اس میں تراوٹ پہنچ گئی. وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور دونوں ہاتھ میں لڈو، یہاں افطار کا مزہ اور مغفرت بھی واجب ہو گئی. یہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. تو ایک خوشی یہاں ملے گی، ایک خوشی یوم آخرت میں ملے گی. این الصائمون، اعلان ہوگا روزے دار کہاں ہیں. کس طرح لوگ رجسٹریشن کرائیں گے کہ ہم ہیں روزے دار. تو کہا جائے گا کہ ایک جنت کا ایک گیٹ ہے الریان، اس سے صرف روزے دار لوگ جا پائیں گے. ایک اسپیشل گیٹ ہے روزے داروں کے لیے. اور ریان کہتے بھی کس کو؟ ریان کسے کہتے ہیں؟ رئی کہتے ہیں پھیپھڑے کو. ریان کا مطلب یہ ہوا کہ تم تو اس گیٹ سے گزرو گے تو تم کو سر سے پیر تک اور باہر سے اندر تک تم کو تراوٹ محسوس ہوگی. کیا ہے اسلام! کاش کہ ہم اور گہرائی سے سمجھیں اور سمجھداروں کے پاس بیٹھنے کی عادت ڈالیں. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، عزیزوں سمجھداروں کے پاس بیٹھو. اور علماء سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مولویانہ انداز کے بجائے دوستانہ انداز سے ان عزیز نوجوانوں کو سمجھائیے. دوستی کیجیے ان سے. یہ ہیرے جواہرات ہیں، بہترین صلاحیتیں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں، شاندار جذبات ہیں جو ان کے اندر ہیں. مگر ان کو ایک شکایت ہے ہم جیسے مولویوں سے، اور وہ شکایت غالب کی زبان میں یہ ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، نصیحت کرنے والے. کوئی چارہ ساز ہوتا
کوئی غم گسار ہوتا. یہ عزیز نوجوان لڑکے یہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کا موجودہ ماحول ان کو دل کا سکون نہیں دے پاتا، اور یہ تھوڑے دیر کی خوشی، تھوڑے دیر دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، کچھ چیٹنگ کر لیتے ہیں، کسی لڑکے لڑکی سے دوستی کر لیتے ہیں، ہائی ہیلو کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ لڑکے خود جانتے ہیں کہ جتنا یہ کام کرتے ہیں اتنا ہی ان کے دل کی الجھن بڑھتی چلی جاتی، سکون نہیں ملتا. لیکن انہیں کوئی بتائے گا نا تب تو کہ تم جو خوشی چاہتے ہو اللہ بھی تم کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، لیکن تم خوشی وہاں ڈھونڈ رہے ہو جہاں خوشی نہیں ہے. ایک بڑے میاں کا 100 کا نوٹ کھو گیا کمرے کے اندر. جب روشنی ہو گئی تو بڑے میاں میدان میں نکلے 100 کا نوٹ ڈھونڈنے کے لیے، اور بڑی گہرائی سے پورے کھیت میں، پورے میدان میں، راستوں میں، ہر جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو کسی نے کہا چچا میاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بڑے میاں کہنے لگے 100 کا نوٹ میرا کھو گیا. پوچھا چچا جان وہ کہاں کھویا تھا؟ تو بولے کہ وہ کمرے کے اندر کھویا تھا. تو پھر یہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے کمرے میں اندھیرا بہت ہے. آج کا نوجوان یہ خوشی، سکون، اطمینان یہ ڈھونڈ رہا ہے آخرت سے غفلت میں، یہ ڈھونڈ رہا ہے کسی گناہ میں. جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں ملتی ہے، اور جو چیز جہاں نہیں ہوتی نہیں ملتی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو کے علاوہ کہیں اور اگر کوئی توجہ دے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بجائے اپنی من مانی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کو اس دنیا میں اس کی زندگی اجیرن ہو جائے، گھٹن محسوس ہوگی اس کو. آپ نوجوان لوگ ہیں، میرے اشاروں پر کچھ چیزیں اگر آپ نوٹ کرو اور بعد میں ان کا مطالعہ کرو، اگر پڑھے لکھے ہو، ذوق رکھتے ہو، اب ریسرچ کرو اس کے اوپر. اب تو آسان ہو گیا، آپ کو لائبریری میں جانا بھی نہیں، گوگل پہ آپ ڈالیے، کمانڈ دیجئے، جواب آ جائے گا. اب آپ تلاش کیجئے گوگل پر کہ سائیکیٹرک پیشنٹ دنیا میں کہاں ہیں زیادہ، دماغی مریض یہ دنیا میں کہاں زیادہ ہیں. آپ کو اسے لمبے لمبے جواب اور اعداد و شمار آئیں گے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. دماغی مریض دنیا کے امیر ملکوں میں ہیں، غریب ملکوں میں آلموسٹ 0% ہے. عجیب بات ہے. سب سے زیادہ دماغی مریض امریکہ میں، صرف نیو یارک شہر میں 700 چھوٹے اور بڑے دماغی اسپتال ہیں. 700. اس کا اندازہ کیجئے کہ پتہ نہیں ہر دوسرا یا تیسرا آدمی کچھ کریک ہے. دولت سے سکون ملتا تو کبھی دماغی مریض نہ ہوتے. جو غریب ترین ممالک ہیں ان میں پورے ملک میں 1-2 اسپتال ہیں، زیادہ ضرورت ہی نہیں. ہمارے پڑوس کے ملک کے ایک دماغی امراض کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ندیم، وہ امریکہ کے کسی ایئرپورٹ کے واش روم میں واش بیسن پر کھڑے ہوئے وضو کر رہے تھے. وضو کرنے میں انہوں نے سر کے مسح کے بعد
گردن کم مسح کیا، کانوں میں انگلی ڈالی، جو مسح کا طریقہ ہے. بغل میں ایک گورا ڈاکٹر امریکن، ایک گورا انسان، وہ بھی ہاتھ واتھ دھو رہا تھا. اب وہ بہت غور سے ان کو وضو کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور جب انہوں نے گردن پر ہاتھ پھیرا، یہ تو دنیا میں کوئی کرتا ہی نہیں، تو اس نے پوچھا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ گردن پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا وضو کا ایک طریقہ ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس طرح وضو کرنا سکھایا کہ ہر وضو میں ہم ایک بار گردن پر گیلا ہاتھ پھیر لیں. اس نے کہا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دینا پسند کریں گے؟ پوچھیے کیا بات ہے. کس ملک کے ہیں آپ؟ فلاں ملک. آپ کے ملک میں دماغی اسپتال اور پاگل خانے کتنے ہیں؟ تو وہ تھوڑا حیران ہوئے کہ یہ بھی کوئی مریض ہے کیا، علاج کی تلاش میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ زیادہ نہیں ہے، پورے ملک میں ہوں گے 6-7. انہوں نے کہا میں سمجھ گیا، آپ کے ملک میں دماغی مریض زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے ملک امریکہ میں یہ حالت ہے کہ ایک ایک شہر میں بنتے چلے جا رہے ہیں دماغی اسپتال، لیکن کم پڑ رہے ہیں. اب میری سمجھ میں آیا، ہماری میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر دن میں 3-4-5 بار اگر گردن پر گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے تو وہ انسان دماغی مریض نہیں ہو سکتا. ہماری اسلام ہماری گھر کی مرغی ہے عزیزو، اس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں. آخرت پر یقین اور آخرت کی فکر یقین کے ساتھ یہ ہر سنت کو ادا کروا دیتی ہے، ہر حکم پر عمل کروا دیتی ہے. اور اس طرح ہماری زندگی، دنیاوی زندگی بھی نہایت اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے. ایک شبہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، آج کل جو جہالت پڑھائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے خیال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے. کیسے ہوگا یہ؟ قبر میں جائیں گے تو مٹی مٹی ہو جائے گا، ختم. کچھ دن کے بعد قبر کھودو تو کچھ ہوتے ہی نہیں، ہڈیاں ملتی. اسی ایک قبر میں دوسرے مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو کیسے ہوگا یہ؟ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ قرآن مجید نے اس سوال کو بھی ایڈریس کیا ہے، کیونکہ یہ سوال بہت پرانا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کل تو وہی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے جس نے سائنس کو نہ پڑھا ہو، صرف وہی کر سکتا ہے، یا صرف پاس ہونے کے لیے پڑھا ہو، نقل کر کے، چیٹنگ کر کے. آج کل کے نوجوانوں کے معمول کے مطابق with due respect، اگر ایسے سائنس پڑھی ہے تب تو وہ ایسے بیوقوفی کے سوال کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے واقعی فزکس پڑھی ہے، اگر کسی نے اناٹمی پڑھی ہے، علم التشریح الانسانی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کبھی یہ سوال نہیں کر سکتا، بلکہ وہی ان سوالوں کا جواب دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سیلز کا مجموعہ ہے، اور سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سیل نہیں مرا کرتے، سیل کبھی نہیں ختم ہوتا.
سیل باقی رہتا ہے. انسان کا سیل مٹی میں مل جائے وہ باقی رہے گا. انسان کا خلیہ، انسان کا سیل. یہ ڈی این اے کیا چیز ہوتی ہے یہ تو آپ لوگ تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، اگر پڑھے لکھے یہاں ہوں تو. یہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بدن کا ایک بال، اتنا سا بال، وہ بال آپ کی پوری کہانی بتا دیتا ہے. وہ بال یہ بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی کنجوس ہے یا سخی ہے. اس لیے ذرا ٹھیک جگہ بال کٹوائیے گا، اور خاص طور پر داڑھی مڑائیے گا تو ذرا احتیاط کیجیے گا. ایک ناخن یہ بتا دے گا کہ یہ انسان سیکس کا دیوانہ تھا، یہ انسان غصے ور تھا، یہ انسان ظالم تھا، یہ انسان حسد کرتا تھا، اس انسان میں تکبر تھا، یہ انسان اپنے کپڑوں کے بڑی فکر کرتا تھا، یہ انسان بالکل لاؤبالی تھا، یہ انسان ٹیک کیئر کرتا تھا، اپنی فیملی کا خیال کرتا تھا، یہ انسان شاعر تھا، یہ انسان کو شاعری پسند تھی. صرف ایک بال، بدن کے کسی بھی حصے کا ایک رواں، ناخن کا ایک ٹکڑا، وہ ہماری پوری بایوگرافی رکھتا ہے اپنے اندر. واہ رے قدرت تیری. اور اب تو سائنس یہاں تک پہنچ گئی کہ انسان کے کسی ایک سیل کو لے کر، اسی ایک چیز کو لے کر وہ آہستہ آہستہ ایک نیا انسان جنم دے سکتا ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی. ہمارے مولوی لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ حضرت آج بہت تھک تو نہیں گئی. یہ کلوننگ کیا چیز ہے؟ یہ کلوننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ حجت قائم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بے وقوفو، میرے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے تم خود یہاں تک پہنچ گئے، تو تم مجھ پر شک کرتے ہو کہ میں نہیں کر پاؤں گا. واہ 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 واہ. ایک گائے پیدا کر دی گئی، ایک مری ہوئی گائے کی کھال سے، اور وہ پیدا ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد مر گئی، وہ الگ بات ہے. ایک گدھا پیدا کیا گیا، اور چونکہ اس کو والدین کی اچھی دیکھ بھال ملی تو وہ گدھا کچھ دن زیادہ زندہ رہا. سمجھ گیا ہوں گے والدین کون؟ کیونکہ ماں باپ ہی بچوں کی دیکھ بھال ٹھیک سے کر سکتے. وہ گائے ہمارے ملک میں ہوتی تو زندہ رہتی. ہم لوگ اپنی ماتا کا خیال رکھتے. ایک بندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے سائنٹیفک ریسرچ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کی بات سچی اور پکی ثابت ہوتی چلی جائے. ہمیں کسی سائنسداں کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ رہے حجت قائم کرنے کے سلسلے میں. اللہ از لیونگ نو اسٹون انٹرن. ہر طرف سے حجت قائم کر رہے ہیں. قل فللہ الحجۃ البالغہ. اب بھی مان جاؤ، اب بھی مان جاؤ، اب بھی مان جاؤ. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی کائنات کے عجیب و غریب نظارے کرائے جو کسی اور کو نہیں کرائے. اور اس لیے کرائے لیکون من الموقنین، تاکہ ان کو یقین کا آخری درجہ حاصل ہو جائے. تو آخرت کے بارے میں یہ سوچنا کہ آخرت کیسے ممکن ہے؟ اَيْنَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. ہماری ہڈیاں گل جائیں گی،
پھر ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ تو پہلے تو پھر بھی کوئی اشکال کرتا تو اس کو قرآن نے بار بار جواب دیا ہے کہ خدا کے بندو پہلی بار پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے یا اس کی کاربن کاپی دوسری تیار کر کے دے دینا یہ زیادہ مشکل کام. یہ اللہ کا تعالیٰ کا طرز استدلال ہے کہ پہلی بار پیدا کر دینے کے بعد اسی کو دوبارہ ریوائیو کر دینا یہ پہلی بار پیدا کرنے کے مقابلے میں تو یقیناً آسان کام. تم یہ مانتے ہو کہ پہلی بار اس نے پیدا کیا لیکن یہاں اٹک رہے ہو کہ بھئی وہ دوبارہ کیسے کرے گا. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا او اباؤنا أئنا لمخرجون. مٹی ہو جانے کے بعد ہم اور ہمارے آبا و اجداد دوبارہ نکال لیے جائیں گے. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. یہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اللہ نے ان کو ایک کامن سینس کی بات بتا کر جواب دیا ہے کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو بہت مشکل سمجھتے ہو اور صرف اسی لیے تم اس کا انکار کرتے ہو کہ یہ بہت مشکل ہے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس علیم و قدیر رب نے یہ پوری کائنات پیدا کی اس کے لیے تم کو دوبارہ پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو آپ خود لاکھوں لوگوں کو ان اشکالات کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتے. مجھے آج آپ سے یہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی. گھوم پھر کر میں اس کا شوق پیدا کرنے کی اپنی بساط بھر انتھک کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایک آیت صحیح قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. اسی لیے اللہ نے سورہ روم میں اپنے مقام بلند سے قدرے نیچے اتر کر ہماری رعایت کی وجہ سے ایک ایسی بات فرما دی. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا اور ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. اس کے لیے پہلی بار پیدا کرنا بھی مشکل نہیں تھا مگر ہم کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ کہا. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمین سوکھی پڑی ہے, پیڑوں کے پتے مرجھا گئے, گر گئے, کھیت بالکل ویران ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہونی شروع ہوئی اور ایک دو تین بارشوں کے ہوتے ہوتے ایک دم سے زمین کی شکل صورت بالکل بدل جاتی, ہری بھری ہو جاتی ہے, سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ زمین جو سوکھی تھی یہ کیسے ہری بھری ہو گئی؟ اللہ نے ایک سسٹم رکھا کہ اس پانی کے برسنے سے وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی. تو اگر وہ زمین اس طرح سوکھنے اور مر جانے کے بعد وہ زندہ ہو سکتی ہے تو تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ کوئی سسٹم اللہ نے رکھا ہوگا کہ ہمارے جو ذرے مٹی میں مل گئے, پانی میں بہہ گئے, وہ کوئی سسٹم ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے وہ ذرے ایک دم سے زندہ ہو جائیں. کیا انہونی بات ہے. آج کی مجلس میں نے اسی کو یہ چاہا
کہ آخرت کے بارے میں ہمارے شکوک و شبہات خدا نخواستہ اگر ہوں تو ختم ہو جائیں، ہمارا ذہنی اطمینان بڑھ جائے، ہمارا یقین بڑھ جائے. اور اس کے بعد اب بیان ہوگی اصل میں آخرت کی تفصیلات. آخرت ہے کیا؟ کیا کیا ہونے والا ہے آخرت میں ہمارے ساتھ؟ کیونکہ جب یقین آ جائے گا اور آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے اس پر بھی یقین آ جائے گا. پہلے آخرت ممکن ہے، آخرت یقینی حقیقت ہے، کوئی سوال و شبہ نہیں کیا جا سکتا. پہلے اس پر اطمینان، اس کے بعد پھر یہ تفصیلی بیان کہ آخرت میں ہوگا کیا. تو اگر دل میں یہ یقین ہو گیا کہ واقعی جو کچھ بتایا گیا ہے آخرت میں وہ ہونے والا ہے، تب ہمارے اندر تقویٰ آنا آسان ہو جائے، گناہوں سے روکنا اپنے آپ کو آسان ہو جائے گا. اسی لیے سب سے زیادہ بیان قرآن مجید میں ایمانیات اور عقائد میں آخرت کا ہے، سب سے زیادہ. بڑی تفصیلی منظر کشی ہے آخرت کی. قدم قدم پر آخرت میں کیا کیا ہوگا. پورے قرآن میں سینکڑوں مقامات پر الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا ہونے والا ہے اسے بیان کیا ہے. اور اسی لیے اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں نہ صرف یہ یقین ہو کہ ہاں آخرت برحق ہے، جو آج کے بیان کا اصل موضوع تھا. جتنے شبہات ذہنوں میں آتے ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں. وہیں اس سے بھی زیادہ آگے کی بات ضروری ہے کہ آخرت میں جو ہوگا وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو، اس پر یقین ہو، وہ یاد رہے. اگر وہ یاد رہے گا ہر وقت تو ہم کو اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا آسان ہو جائے. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جو اللہ کے سامنے آخرت کے دن، قیامت کے دن کھڑے ہونے کا ڈر جس کے دل میں ہوگا اور وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کے غلط جذبات پورا کرنے سے روک لے گا، بس وہ ہے جس کو جنت ملے گی. یہ ہے اصل میں ایمان. اصل ایمان یہ ہے. ہمارے اندر جو کمی آئی ہے وہ اللہ پر یقین میں بھی کمی آئی ہے، رسول اللہ سے محبت میں، ان کی یاد میں بھی کمی آئی ہے. لیکن اس میں اتنی کمی نہیں آئی جتنی آخرت کی فکر میں کمی آئی. اب تو ہمارے دینی بیانات میں بھی دین پر چلنے کے دنیاوی فائدے زیادہ بیان کرنے پڑتے ہیں. بہت غور سے جملہ سنیے گا کہ دین پر چلنے کے دنیاوی فائدے زیادہ بیان کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ بیان کرنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کو آخرت کی کوئی خاص فکر نہیں ہے، ان کو اپنی صحت کی فکر ہے. لہذا کتنے ایسے آج کل پوسٹ وائرل ہوئے ہیں جنہوں نے ہم کو اور آپ کو روزے کے جسمانی فائدے بتائیں. روزہ رکھیں گے تو کولیسٹرول کم ہوگا، روزہ رکھیں گے تو شوگر کم ہوگی، روزہ رکھیں گے تو آپ کا وزن کنٹرول ہوگا، روزہ رکھیں گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اب پریشان ہے کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے. پہلے لوگ پریشان ہوتے تھے کہ میرا وزن بڑھ نہیں رہا ہے، اب لوگ پریشان ہیں کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے. بیوی ٹوکتی ہے ذرا خیال کیجیے، موٹے ہو رہے ہیں آپ. وہ روٹی بھی گن کے اب دیتی ہے، اور خدا نخواستہ کہ زیادہ پڑھی لکھی بیوی ہے تو
تو بعد میں دوبارہ ہوٹل میں چھپ کے کھانا پڑتا ہے باذوق لوگوں کو. اللہ اکبر. یعنی روزہ جو ہے اس کو روزے کی ترغیب دینے کے لیے بہت سے خیر خواہوں کو ہمیں یہ سمجھانا کافی نہیں لگتا کہ روزے سے تم کو تقویٰ ملے گا، روزے سے تمہارے اندر اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اس سے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، روزے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے. اس لیے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ کولیسٹرول کم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا کولیسٹرول نارمل ہے اس کے بارے میں مفتی دور جدید کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ پھر روزہ رکھے گا تو کولیسٹرول اور کم ہو جائے گا. اب اس کو تو پھر دن میں 3 بار کھانا پڑے گا. کسی کی شوگر پہلے ہی سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. وہ شوگر کنٹرول کرنے کے جو فائدے بتائے جا رہے ہیں، مانا ہم نے کہ اللہ کے ہر حکم میں دونوں فائدے ہیں، بالکل مانا. یہی تو اسلام کا شاہکار ہے. کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کا فائدہ صرف آخرت میں ہو، دنیا میں نہ ہو. کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کا فائدہ صرف دنیا میں ہو اور آخرت میں نہ ہو. لیکن جو روحانیت پیدا ہوگی وہ اللہ کی محبت اور خوف سے اللہ کا حکم پورا کرنے سے پیدا ہوگی. وہ کولیسٹرول کم کرنے کی نیت سے روزہ رکھنے سے اللہ کی محبت اور خشیت نہیں بڑھے گی. تو اسلام کی طرف لانے کا یہ ماڈرن طریقہ کہ صرف دنیاوی فائدے بتائے جائیں، یہ بالکل غلط ہے، ناکام ہے. یہ غیر قرآنی طریقہ ہے، یہ غیر نبوی طریقہ ہے. بہت سے لوگ آج کل ہمارے انٹلیکچوئل حضرات وہ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں، حج کے فائدے، اور یہ کہتے ہیں حج ایک انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس ہے جس میں پوری دنیا کے لوگ بیٹھ کر امت وہاں جمع ہوتی ہے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے مسائل پر آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے. اور اس کو بہت ماڈرن انٹرپریٹیشن آف اسلام سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی بڑی ماڈرن تشریح ہے. ان مفکروں سے کوئی پوچھے کہ اگر حج انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس ہے تو ان پڑھ دیہاتیوں پر حج کیوں فرض ہے؟ یہ حاجی کلو کیا کرنے جاتے ہیں وہاں؟ یہ حاجی بدھو، حاجی جمن، حاجی شبراتی، بوا لطیفن، چچی چھمن، یہ 80 سال کی بڑھیا، یہ وہاں جائیں گی بنگلہ دیش کی اکنامی کو درست کرنے کے لیے. یہ عرفات کی کانفرنس میں خطاب کریں گی کہ انڈیا میں سیکولرزم کو کیسے بچایا جائے. کیا پاگل لوگ ہیں یار، ایبسلیوٹ نان سینس. اگر حج انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس ہوتی تو چند مفکروں کو، قائدین کو، لیڈرز کو، چوٹی کے لوگوں کو بلا لیا جاتا. کیا وجہ ہے؟ اسلام کی ماڈرن تشریح کرنے والے روحانیت کی ضرورت سے واقف نہیں ہیں. اس لیے وہ اسلام کی ایسی تشریح کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ ایک ماڈرن سوشل پولیٹیکل تحریک ہے. یہ قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ روحانی ترقی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اسپریچول پیوریفیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ سب چیزوں کے دوسرے فائدے بھی ہیں، بالکل ہیں. جو لڑکیاں بیچاری بہت گوری نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اخلاص کے ساتھ لمبے لمبے سجدے کرو
تو تمہاری چہرے کی رنگت بہتر ہو جائے گی. اس پر آج عمل انشاءاللہ 200% ہوگا. اور لڑکیاں ایک دوسرے کو میسج بھیجیں گی, واہ واہ, اپنا فیئر اینڈ لولی کی ضرورت, نہ کسی کریم پاؤڈر کی ضرورت, نہ اتنے مہنگے مہنگے کاسمیٹک کی ضرورت. سجدے کرو. پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اگر وہ لمبا سجدہ کرتا ہے تو بلڈ فلو جو ہوتا ہے, خون کا جو دوران ہے, وہ نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے. جب آدمی بیٹھا ہے, کھڑا ہے, چل رہا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے, لیکن جب وہ سجدے میں چلا گیا تو اسی طرح سجدے میں طویل سجدے کرنے والے ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں. جو لمبے سجدے کرنے والا کبھی بے عقل نہیں ہوگا, کبھی کمزور دماغ کا نہیں ہوگا, کبھی کمزور یادداشت کا نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے برین کو بھرپور خون ملتا ہے. لیکن کوئی صرف اسی لیے سجدہ کرے تو بے وضو سجدہ کرے گا, اس لیے کہ خون کے دوران بڑھانے کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں. تو سمجھدار لوگ تو وہ دونوں فائدے لینا چاہتے ہیں, اور چاہیں نہ چاہیں ان کو ملتے ہیں. اسی لیے جتنے اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کے سب سے ذہین لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھنا, جتنے اللہ والے ہوتے ہیں ان سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا لیڈر آج تک نہ ہوا ہے, نہ ہو سکتا ہے. اور اس کی ذہانت کی وجہ ان کی کثرت عبادت ہے. تو بے شک ہر عمل میں دونوں پہلو ہیں, لیکن نیت ہماری کس پہلو کی ہونی چاہیے؟ نیت ہماری ہونی چاہیے اپنے رب کو راضی کرنا, اپنے اندر تقوی لانا, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھانا, اللہ کی پہچان ہمارے دلوں میں روزانہ بڑھے, اللہ سے امید بڑھے, اللہ سے خوف بڑھے, جنت کا شوق بڑھے, اللہ کی پکڑ کا ڈر بڑھے. اللہ تعالیٰ آخرت کی بارے میں تمام شبہات ہمارے ذہنوں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے ہوں, خدا کرے آج, اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے ہوں, اور ہم اس قابل ہو گئے ہوں کہ ہم کسی بھی سوال کرنے والے کا بھرپور جواب دے سکیں. پورا اطمینان ہم کو ہو جائے عقلی طور پر, قلبی طور پر, کہ یقیناً آخرت برحق ہے. اگر آخرت نہ ہوتی تو اس دنیا کا پیدا کرنا اور اس دنیا میں ہمارا پیدا کرنا, یہ دونوں نہایت غیر عقل مندی کے کام ہوتے, بالکل بیکار کا کام ہوتے. ایک بچہ وہ کھیل کھیل میں گھر بناتا ہے, مٹی کا گھروندا بناتا ہے, اور 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے کھیلنے کے بعد وہی بچہ اسے توڑ دیتا ہے. تو اللہ کو ہم نے اس بچے کے برابر بنا دیا کہ اس نے یہ دنیا بنائی اور وہ کچھ مدت کے بعد توڑ دے گا. بالکل غلط بات ہے, یہ ناقابل قبول ہے, ناقابل فہم ہے. دل و جان سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالی ہم کو یقین, بھرپور یقین نصیب فرمائے, اور ہر طرح کا شبہ ہمارے ذہنوں میں کبھی نہ آئے, اور اس قابل بنا دے ہم کو اللہ کہ 50 لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کا ہم ذریعہ بن جائیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. دعا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک,
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات وترفعنا بها أعلى الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما. اے اللہ، ہم دلوں میں کیسے شکوک لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ، آج پتہ چلا آخرت کے سلسلے میں ہمارا اے اللہ ایمان کتنا کمزور تھا. اے اللہ ہم ایمان لائے آپ پر. اے اللہ، ہم ایمان لائے آپ کے رسول پر. اے اللہ، ہم ایمان لائے کتابوں پر. اے اللہ، ہم ایمان لائے یوم آخرت پر. ہم ایمان لائے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. ہم ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر آپ کی طرف سے ہونے پر. میرے مولا، ہماری گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں میرے مولا وہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ، بہت سے ایسے گناہ جو ہم کر کے بھول بیٹھے میرے مولا وہ فرشتوں نے رجسٹر میں لکھ رکھے ہیں، انہیں آج کی رات میں معاف کروانا دیے. اے اللہ، معاف فرما دیجئے. اے اللہ، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے اے اللہ انہیں معاف فرما. اے اللہ، ہمارا عجیب معاملہ، ہم اپنا کمرہ بند کر لیتے ہیں. اے اللہ، لائٹ بند کر لیتے ہیں، دروازے کھڑکی بند کر لیتے ہیں، ہر وہ روشن دان بند کر لیتے ہیں جہاں سے مخلوق دیکھ سکتی ہے، مگر ہم بھول جاتے کہ خالق تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. ایسا استحضار نصیب کر دیجئے میرے مولا، ایسا استحضار نصیب کر دیجئے. ہر طرف آپ ہر وقت آپ کی طرف دھیان ہو، آپ کی معیت خاصہ کا احساس ہو. میرے مولا تنہائیوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، وہ گناہ جو ہم کھلم کھلا ڈھٹائی سے لوگوں کے سامنے کر بیٹھتے ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما. میرے مولا معاف فرما. میرے مولا آپ معاف فرما دیجئے. اے اللہ، رمضان کی اس رات میں اے اللہ تراویح کے بعد اے اللہ نیک لوگوں کی مجلس ہے. اے اللہ، آخرت کا تذکرہ ہے، اللہ کا آپ کا تذکرہ ہے، آپ کا محبوب کا تذکرہ ہے. اے اللہ، نسبتوں کا اجتماع ہے. میرے مولا کرم کی نظر ڈال دیجئے. میرے مولا کرم کی نظر ڈال دیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے.
میں اپنے اس دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اگلی زندگی ہماری بہتر بنانے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ صبح کرتے ہیں، دوپہر میں توڑ بیٹھتے ہیں، دوپہر میں توبہ کرتے ہیں، شام تک توڑ بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی توبہ پر بھروسہ نہیں رہا، اے اللہ اپنی قدرت استعمال کر کے ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے اے میرے مولا اب ہمیں اپنے راستے پہ لگا لیجئے، اب لگا لیجئے، اے اللہ اب لگا لیجئے۔ ہم نے اپنے سے جتن کر کے دیکھ لیے، اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، شیطان ہمیں دھکا دے کر 10 قدم پیچھے بھیج دیتا ہے۔ اے اللہ ہم محنت کرتے ہیں، ہمارا نفس امارہ ہے، ہمیں پھر سے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اے مشکل، اے دستگیر، اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے مشکل کشا ہماری مشکلوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے حنان مان جائیے، اے منان مان جائیے۔ اے اللہ رمضان کے دن اے اللہ تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، اے اللہ تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے آپ کے بندوں میں ایک ایسا سخی بندہ تھا کہ اس کے پاس اس کے کھانے کا ہوٹل تھا، اس کے پاس کوئی آدمی روٹی سالن لینے آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے کچھ سکے ایسے دیے جو سکے جعلی یا کھوٹے تھے۔ اس نے وہ سکے دیکھے، پھر غور سے اس بندے کو دیکھا کہ اگر اس سے اصلی سکے مانگ لیے تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے حلیہ بہت ہی مفلسی والا ہے۔ اے اللہ اس ہمدرد انسان نے وہ سکے چھپا کر رکھ لیے اور اس کے بدلے اس کو روٹی سالن دے دیے۔ اے اللہ ہمارا یہی معاملہ، ہمارے پاس اصلی روزے نہیں ہیں، اے اللہ ہمارے کھوٹے روزے قبول کر لیجئے۔ میرے مولا ہم سے اگر آپ نے اصلی نمازیں مانگ لی، اصلی نمازیں زندگی بھر کی کیا، آپ کی ذات کی قسم ایک سجدہ بھی آپ کے حق کے مطابق آج تک نہیں کر سکے۔ میرے مولا اپنا خاص کرم کر دیجئے، میرے مولا کر دیجئے۔ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہماری مکمل مغفرت کر دیجئے میرے مولا مکمل مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ جو اے اللہ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرض کے بوجھ کو اے اللہ دور سے غیب سے مدد فرما کر ہٹوا دیجئے۔ اے اللہ جن گھروں میں رشتوں کا انتظار ہے اچھے رشتوں کا انتظام کر دیجئے۔ اے اللہ آپ ہماری ضرورت ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم اپنی تمام دینی دنیاوی ضرورتوں کو آپ کی رحمت کے صدقے آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اے اللہ تمام دعائیں قبول کر لیجئے، اے اللہ تمام دعائیں قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہمارے حضرت والا کو مکمل صحت و شفا عطا فرما۔ ان کا سایہ اے اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ یہ اپنا کلیجہ نکال کر ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سینے میں دل ہے کہ پتھر کا سل ہے۔ اے اللہ ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ عشرہ اور رمضان ختم ہونے سے پہلے میرے مولا ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے آزاد کر دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا ہم سے مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔